اللہ نے کہا کہ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، اے میرے پیارے حبیب، یہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے میری توحید کو مان کے تیری رسالت کو مان کے یہ جو دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے، ان کو روکو۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، ان کو روکو، ان سے کہہ دو کہ خبردار، تم مومن نہیں ہوئے، تم ابھی مسلمان ہوئے ہو۔ کیا ہوئے ہو؟ مسلمان۔ آگے، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس آیت سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی قبلہ کہ ایمان کوئی اور چیز ہے، اسلام کوئی اور چیز ہے، مومن ہونا کوئی اور چیز ہے، مسلمان ہونا کوئی اور چیز ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات آپ کو دیتا ہوں میں، وہ جو دارہ اسلام میں داخل ہوتے تھے کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کو ایک مان لیتے تھے، حضور کی رسالت پہ بھی ایمان لے آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی، حج بھی، عمرے بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، سچ بھی، یعنی سارا کچھ کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے نماز پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی، حج کر کے بھی، زکوٰۃ دے کے بھی، مجھے ایک مان کے بھی، میرے نبی کو رسول مان کے بھی ابھی مومن نہیں۔ ہوئے یار نہیں پہنچا سکا، توجہ، یہ سارا کچھ کر کے بھی مومن ہی نہیں تو مسلمان ہو۔ اچھا مولا مومن کیسے بنیں گے؟ اللہ کہے گا یہ جو ایمان ہے نا، یہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک بات یہاں بڑی خاص دینا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں سمجھے یار۔ اللہ کہہ رہا ہے دل میں، ایمان پھر دل میں ہوتا ہے نا۔ بولو یار، نماز ظاہر کا نام ہے، بندہ بس سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ظاہر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ وہ دل دی کوئی نماز نہیں۔ اس کا مطلب ہے حج بھی ظاہر کا نام ہے، دل دا کوئی حج نہیں۔ قیام، رکوع، سجود، صدقہ، خیرات ظاہر کا نام ہے نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی بن کر کچھ منافق ایسے تھے، وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ نہیں سمجھے یار؟ اس کا مطلب ہے اگر ظاہر کا ہی نام ایمان ہوتا تو ہر نمازی مومن بن جاتا، اگر ظاہر کا نام ایمان ہوتا ہر روزہ دار مومن بن جاتا، ہر حاجی مومن بن جاتا، ہر سخی مومن بن جاتا۔ اس لیے اللہ نے ایمان کو ظاہر کے ساتھ جوڑے ہی نہیں کہ داڑھی رکھ لو گے تو مومن، امامے رنگ برنگے پہن لو گے تو مومن، جبے کبے پہن لو گے تو مومن نہیں۔ اللہ نے کہا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جب تک دلوں میں داخل نہ ہو تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، خبردار مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ٹھیک ہو گیا یہ نا نعرہ ابراہیم کو لگانے دے آپ ذرا۔ اچھا توجہ ذرا میری طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دل کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ جڑا دل دے اندر ایمان ہے نا، وہ دسنا ہے تمہانوں۔ اگر تو نماز ہی ایمان ہوتا تو نماز دل کے تو اندر ہے ہی نہیں، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے۔ اگر روزے ہی صرف ایمان کی علامت ہوتی تو روزے تو وہ رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی، اللہ کی توحید کو بھی مان رہے تھے، رسالت کو بھی مان رہے تھے۔ اللہ نے روکا ہے مسلمان ہو، مومن نہیں۔ آؤ میری طرف، میں مختصر کرتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی،
اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دینے لگا ہوں۔ آؤ میرے آقا کا فرمان سنو، نمازیں پڑھ کر مومن ہونے کے دعوے کرنے والوں، روزے رکھ کے سب سے بڑے مومن ہونے کے کلیم کرنے والوں، حج کر کے، عمرے کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کے، نمازیں پڑھ کے، تراویحاں پڑھ کے، اذانیں دے کے، خطبے دے کے، خود کو بہت بڑا مومن کہنے والوں، صحاح ستہ اٹھاؤ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کے قلب میں، دل میں، سینے میں، فؤاد میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں علی کی محبت نہیں آ جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، مسجد نبوی کا سین ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ توجہ ذرا میرے تو رکھو، ممبر سجا ہے، آمینہ کے لال ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں این علی، میرے بھائی علی کدھر ہیں؟ مولا دور سے عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تال یا علی، اپنے ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا۔ اور حدیث تو بعد میں سناؤں گا، اور منظر تو دیکھو یار، ہائے 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 ہائے، ساری کائنات کی بڑی بڑی شخصیات نیچے بیٹھی ہے، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، توجہ، مولا کا ہاتھ پکڑا، چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا اور اعلان کیا، خطاب کیا، والذی فالق الحبۃ وبرا نسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ سنو حضرات، آپ بتاؤ مومن کون ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میرے غلاموں، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، سنو، مومن وہ ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، منافق وہ ہوگا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا۔ نہیں سمجھے یار؟ اب مومن کون ہے؟ حاجی صاحب، مومن کون ہے؟ نمازی، روزہ دار، سخی، غنی۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں ہائے 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 لا يدخل قلب رجل ایمان۔ حضور فرماتے کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہ بھر لے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی حب علی دل میں آئے گی تو مومن بنو گے۔ وہ تازہ تازہ پینڈو لوگ ہوتے تھے، کوئی مولا کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے، کسی کے قبیلے کا سردار مسلمان ہوا تو سارا ہی قبیلہ، تو انہوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا اسی مومن ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے ہو۔ جب تک دل میں علی کی محبت نہیں لے آتے، علی کی محبت سے مالا مال نہیں ہو جاتے، اس سے پہلے مسلمان ہو، مومن نہیں۔ آج تک دیکھ لیں آپ، میری اپنی ربائی ہے کہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ ایک ایک مصرے میں نے ایک ایک حدیث پرو دی ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، او میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں ایسی دلیل دیتا ہوں،
میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، توجہ ذرا، میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ آپ ترمذی پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، سیاہ ستہ دینے لگا ہوں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، حضرت مقداد روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، توجہ ذرا میری طرف رکھیں یار، سنیت بتا رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، ہائے 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 یار، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمولا تھا۔ یہ گلاس دیں مجھے، میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس میں آپ دودھ ڈال لیں اور شہر سے لیکٹومیٹر منگوائیں، لیکٹومیٹر، وہ اس میں ڈبوئیں۔ وہ لیکٹومیٹر آپ کو بتا دے گا دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ صحابہ روایت کرتے جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا تو داڑھی سے نہیں کرتے تھے، نماز سے نہیں کرتے تھے، اذانہ نہ نہیں کرتے، روزے حج زکوٰۃ قیام رکوع سجود نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ایمان کا تعلق ہی نہیں، یہ تو عبادات ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان ہے دل میں۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، ایمان ہے دل میں، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ اے حضور کے صحابہ پھر کیسے کرتے تھے؟ آپ کا کرنے کی تو ضرورت نہیں کہ آپ کا بھی چیک کر لیں۔ حضور کے صحابہ کہتے تھے ہم تو ایسے کرتے تھے، اور یہ میں آپ کو موبائل میں پڑھی حدیثیں دکھا کے جاؤں گا یار۔ اہل سنت کی میں چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں، ملا ملوانے کا حوالہ نہیں دے رہا، میں دنیا میں قرآن اور حدیث سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، کہتے ایک ہی فارمولا تھا ہمارے پاس، بڑا شارٹ کٹ، 2 + 2 4 کی طرح، ایک ہی قانون، ایک ہی آئین، ایک ہی دستور، ایک ہی لٹمس پیپر، کہتے ایسے چیک ہوتا تھا۔ کیسے؟ آؤ میری طرف، انا کننا لنعرف المنافقین ما نحن معاشر انصار ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا، جس کا کہ مومن ہے کہ منافق، یہ ہے کہ وہ ایمان ہے کہ بے ایمان ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہتے بس اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، اگر علی کے فضائل سن کے، مناقب سن کے، خصائص سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، کہتا اور علی علی کر، تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے، پکا مومن ہے۔ کہتے اگر علی کا ذکر سن کے، توجہ، علی کا ذکر سن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، مروڑ اٹھنے لگتے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بار بار واش روم کی حاجت ہو جاتی۔ نہیں سمجھے یار، علی کے ذکر سے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی، چہرے پہ رونق نہ آتی، خوشی نہ آتی، مسرت نہ آتی، بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، کچھ نہ دیکھتے، فتویٰ جاری کر دیتے، پکا منافق ہے۔ نہیں سمجھے یار، اپا یاس اس صحابہ کو ماننے والو، اس صحابہ کی سنت بتا رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو چیک کی کرتے تھے مومن کو علی کی حب سے۔ ہائے 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 ہائے، اگر علی علیہ السلام کی حب ہوتی، محبت ہوتی، تو پھر ہم کیا کرتے کہ کہتے پکا مومن ہے۔ اگر علی کے ذکر سے چہرے پہ رونق نہ آتی تو کہتے پکا منافق ہے۔ اچھا، ایک روایت میں حب پہ دیتا ہوں اور ایک روایت بغض پہ، توجہ ذرا میری طرف رکھو۔ حب کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ حب کا اصل معنی ہوتا ہے اوریجن، مبدا، بیج،
फसल। आप में इधर कोई किसान है? किसान कोई एक बंदा कहे जिसकी ज़मीन भी हो, ज़मीन वाला कोई है यार, हाथ खड़ा करे। ये किबला बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये कल जाएं फजर की नमाज़ पढ़ें, अपने खेत में चले जाएं, जाके शाह साहब ट्रैक्टर चलाएं सारा दिन, वो जो जड़ी बूटियाँ नहीं होती उसको भी तलफ करें, सफाई करें, पानी दें, क्यारियाँ बनाएं, बाड़ लगाएं, खाद डालें, सारी ज़िंदगी ऐसा करते रहें। उसमें हुब ना डालें। ईमान से कहिए कुछ उगेगा? बोलो यार, उगेगा जी? क्यों भाई? खाद भी डाली है, पानी भी दिया है, क्यारियां भी बनाई, बाड़ भी लगाई, जड़ी बूटियां भी तलफ की, कुछ भी नहीं उग रहा। आप कहेंगे जिससे पौधे ने उगना था, जो पौधे की असल था, ओरिजिन था, मबदा था, खमीर था, जड़ था, रूट था, फाउंडेशन था, वो हुब बीज नहीं डाला तो उगेगा क्या? ठीक कह रहा हूं? बोलो यार। ऐ बंदे, तेरे मन की खेती पर ईमान का पौधा उग नहीं सकता। बेशक तू नमाजों के जरिए इसको पानी देता जा, रोजों के जरिए इसको दरखेज करता जा, हज के जरिए इसको नरम करता जा, सदका खैरात के जरिए बाढ़ लगाता जा, हज उम्रे के जरिए इसको नम करता जा। तेरे मन की खेती पे ईमान का पौधा फसल उग नहीं सकती जब तक तू हुब्बे अली का बीज नहीं डाल देता। अब भैया इधर अली आएगा तो ईमान आएगा, इसलिए कि अली कुल्ले ईमान है। क्या है? कुल्ले ईमान है। अली कुल्ले ईमान है। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जानते थे